मकाम जिसको दे, वो कहते ना ये रुतबा बुलंद मिला जिसको भी मिल गया। हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ। 1-1.5 साल कबल की बात है, मुझे एक दोस्त ने व्हाट्सएप पे एक क्लिप भेजा, एक टीवी मजहबी प्रोग्राम का। उसमें एक शख्स बैठ के कह रहे थे कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। ये हदीस यूं नहीं है, हदीस तो यूं है कि मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हजरत अली होते। उससे सवाल और जवाब हुए, बहरहाल वो जवाब तो न दे सका क्योंकि उसने एक बोंगी मारी थी। बोंगियों की दलीलें नहीं होती, ढकोसलों की दलीलें नहीं होती, अपनी जाती इख्तिरा पेट और जहन से बनाए हुए मसाइल के कोई दलाइल नहीं हुआ करते। उसने इधर उधर की बात की, लेकिन उसकी एक बात जिस पे आम बंदा गुमराह हो सकता है, मैं उसकी बात को करके समझाने लगा हूं। वो कहने लगा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये रुतबा हजरत उमर को फरमाया, अगर ये दर्जे की बुनियाद पे होता तो अबू बकर को कहा जाता। पता चला ये दर्जे की बुनियाद पे नहीं है, वरना अहले सुन्नत में तो हजरत अबू बकर पहले नंबर पे है। तो अहले सुन्नत ये हदीस चाहिए था कि ये अबू बकर के लिए बता देते कि मेरे बाद कोई नबी होता तो अबू बकर होते, लेकिन अहले सुन्नत ये नहीं कहते। अहले सुन्नत हजरत उमर का कहते हैं। तो इन्हें अपने घर की तलाशी लेनी चाहिए कि इनमें पहले रुतबा तो हजरत अबू बकर का है। मैंने कहा सुनो, जब बंदा अकल से पैदल हो जाए तो ऐसी बोंगियां मारा करता है। लौकाना बादी नबीयुन को अगर हदीस पाक के अल्फाज पे समझ जाता तो ये एतराज कभी न करता, हदीस पाक की मंशा को समझता, कभी इश्काल न करता, हदीस पाक की बुनियाद को समझता, कभी एतराज न करता। और खुदा के बंदे, मैं इसके 2 जवाब आसानी से समझाने लगा हूँ। देखो रब्बे करीम फरमाते हैं वहदैनाहुन नजदैन, हमने 2 रास्ते दिखाए हैं। इसी तरह रब्बे करीम फरमाते हैं वखलकनाकुम अज़वाजा, दुनिया में लोगों हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा किया है। अल्लाह ने हर चीज का साथ उसका जोड़ा पैदा किया है। रब्बे करीम ने जो चीज पैदा की है, मसलन दिन है तो रात को पैदा किया। इसी तरह रब्बे करीम ने जो है ना मौसम है वो गर्मी सर्दी के मामलात हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने मिजाजों के भी जोड़े पैदा किए हैं। एक मिजाज वो है जिसे जलाली मिजाज कहते हैं, एक मिजाज वो है जिसे जमाली मिजाज कहते हैं। ये भी जोड़ा है। जलाल कमाना वो गुस्से में अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए ऐसा काम करे जैसे काम करने का हक हो। जमाल कमाना वो नरमी में अल्लाह की रजा के लिए ऐसे काम करे जैसे काम करने की जरूरत हो। तो जमाल और जलाल भी रब ने जोड़े पैदा किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की फितरत, रब्बे करीम का तरीका, रब्बे करीम की सुन्नत, अल्लाह ताला का मामला ये है। रब्बे करीम ने अंबियाए कराम को भी नबुव्वत में मिजाजों में जोड़ा जोड़ा बनाया है। जैसे नबी का मिजाज अगले नबी का मिजाज जोड़ा पूरा करने के लिए रब्बे करीम ने उसी तरह भेजा। मसलन देखे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से देख लेते हैं, आगे नहीं जाते, मैं अपने वक्त को देखते हुए मिसाल मुख्तसर देने लगा हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, इनकी तबीयत में जलाल है, इनकी तबीयत में गुस्सा है, इनकी तबीयत में एक वो चीज है जिसे जमाल कम जलाल ज्यादा कहा जाएगा। इसकी कई मिसालें मौजूद हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के एक थप्पड़ पे फवकज़हु मूसा फक़ज़ा अलैहि, वो बंदा दुनिया से आउट हो गया था। मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने वो जलाली मिजाज दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आनन फानन एक जुमला कह दिया करते थे। जिब्राईल अमीन के साथ जब इस्राईल अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह के कब्ज के लिए आए थे, सही बुखारी में वाक़या मौजूद है। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम को किस तरह पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सामना करना पड़ा था, पता चला वहां जलाली मिजाज है। फिर उसके बाद बनी इस्राइल में रब्बे करीम ने जो साहिब किताब नबी भेजे वो हजरत ईसा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जलाल नहीं है, जमाल है। शरीयत मूसवी में जलाल था, शरीयत ईसवी में जमाल है। वहां सर्दी थी, यहाँ नरमी है। अगर कोई एक चेहरे की एक साइड पर थप्पड़ मारता, दूसरी साइड पेश हो जाया करती थी। यहाँ तो इतनी नरमी थी, वहां एक थप्पड़ पे बंदा दुनिया से रुखसत हो जाता था। जलाल और जमाल का फर्क था। मूसा अलैहिस्सलाम जलाली, हजरत ईसा जमाली। नबुव्वत में दोनों साहिब कुतुब
جب انبیاء کا جوڑا پورا ہوا اس کے 600 سال بعد حضرت رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کے تشریف لائے. اب حضور پاک علیہ السلام کے بعد معاملہ کیا ہے؟ حضور کا مزاج دیکھیں. میرے نبی میں جلال بھی ہے, میرے نبی میں جمال بھی ہے, میرے نبی میں جلال اتنا ہے اللہ اکبر انسان حیران ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال پہ جب بات ختم نبوت کی آئی, مسلمہ کذاب آیا, اس نے کہا اے نبی میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں, صرف ایک شرط لگا لیں, آپ کے بعد نبوت مجھے ملی تھی. حدیث پاک میں ہے فی یدی جریدہ فہو ینکت, حضور پاک کے ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی, حضور پاک زمین پر یوں ہلا رہے تھے, وہ چھڑی اٹھائی اور مسلمہ کو کہا اے مسلمہ تو ایمان لا, نبوت کی شرط نہ لگا لیکن تو میرے بعد نبیوں نے کی شرط لگا کے ختم نبوت کو توڑتا ہے. سن لے, یہ چھڑی بھی مانگے گا تو میں چھڑی نہیں دوں گا. یہ پیغمبر کا جلال ہے. ہاں پیغمبر کا جلال دیکھنا ہو, ابو طالب رسول اللہ کے شفیق رحیم چچا حضور پاک کے پاس آئے. اہل مکہ کہتے ہیں ہم سے لڑکی لے لو, پیسہ لے لو, بادشاہت لے لو, بس توحید کو چھوڑ دو. حضور نے فرمایا یا امی لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک هذا الامر ما ترکتہ. دنیا میں لڑکی, دنیا کا پیسہ, دنیا کی بادشاہت دیتے ہیں, یہ نہ دیں بلکہ یہ جائیں سورج کے پاؤں پڑیں, اتاریں, میرے دائیں ہاتھ پہ رکھیں, چاند کے ترلے کریں, میرے بائیں ہاتھ پہ رکھیں, کہیں یہ لے لو. دن اور رات کے قابض تم, دن اور رات کے فیصل تم, جب چاہو سورج اتارو, جب چاہو چڑھا دو, جب چاہو چاند کے معاملات رکھو, پر توحید چھوڑ دو. چچا ان کو چھوڑ دوں گا, توحید نہیں چھوڑوں گا. یہ پیغمبر کا جلال ہے لیکن جمال بھی میرے نبی میں ہے. جمال اتنا, اللہ کی قسم اتنا, اس جیسا جمال ہمیں اس دھرتی پہ نظر نہیں آتا. منتقم لنفسہ فی حیاتہ, محدثین نے اس بات کیا ہے نبی پاک نے پوری زندگی ذاتی انتقام کسی سے نہیں لیا. جمال اتنا ہے, سکے چچا کا قاتل آیا, ایمان ایکسپٹ کیا, پیچھے بٹھا دیا. جمال اتنا, ابو جہل کا بیٹا ایمان لایا, سینے سے لگایا. جمال اتنا, پیغمبر کریم کے سامنے کتنی تکلیف, کتنے معاملات پیش ہوئے, لیکن وہ آئے, سر جھکایا, سینے سے لگایا. میرے نبی میں جلال بھی ہے, جمال بھی ہے, لیکن جمال زیادہ, جلال کم ہے. اب حضور کے بعد اگر ابو بکر کی بات کی جاتی, لو کان بعدی نبی لکان ابو بکر, تو پھر ابو بکر میں بھی جمال ہے, جلال نہیں ہے. جوڑا پورا نہیں ہو سکتا تھا. حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد نبوت چلتی, عمر فاروق کا سر نبوت کے تاج کو لیتا, عمر کے کندھے نبوت کے تمغوں کو وصول کرتے. پتہ چلا میں جمالی بھی ہوں, جلالی بھی ہوں, لیکن غلبہ جمال کا ہے, عمر میں غلبہ جلال کا ہے, دونوں ملیں گے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, رب نے فرمایا نبوت کے بھی جوڑے تو وہ آیت پوری ہوگی. اور یہ رتبے کی بات بعد میں, درجے کی بات بعد میں, حیثیت کی بات بعد میں, ویلیو کی بات بعد میں. اللہ رب العزت کی فطرت ہے, رب نے جوڑے پیدا کیے, تبھی فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. تو میں اس ٹی وی کے ذاکر پر اس بات پہ حیران ہوا کہ پتہ نہیں کون سی لاجک پیش کر رہا ہے کہ سنی ابو بکر کو تو نہیں کہتے, عمر کے کہتے ہیں. بھائی جو کہتے ہیں ان سے دلیل بھی لے لو, جو کہتے ہیں ان سے وضاحت بھی لے لو. یہ دنیا کو اصول ہے, تفسیر من قبل المتکلم, جو جملہ کہتا ہے وضاحت بھی وہی کرتا ہے. عقیدہ ہمارا ہے حضرت عمر کے لیے تو سمجھانا بھی ہم نے, نظریہ ہمارا ہے, موقف ہمارا ہے, بیانیہ ہمارا ہے, دعویٰ ہمارا ہے, تو اس کی سمجھانے کی ترتیب بھی ہماری ہے. اور آؤ چکوال والوں, اگر آپ کا مزاج زندہ اور تازہ ہے تو میں آپ کو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے دربار میں لے چلتا ہوں. ذوق تازہ ہے, جتنے بیٹھے توجہ رکھنا. حضرت تھانوی سے پوچھا گیا لو کان بعدی نبی لکان عمر, آپ کچھ سمجھانے کے ارشاد فرما دیں. فرمایا جی ہاں. وہ کیا,
حدیث کے الفاظ پہ غور کرو. یہاں لفظ لو کان بعدی، میرے بعد اگر نبوت ہوتی تو عمر ہوتے. یہ جو لفظ ہے میرے بعد، کیا بعدی کا لفظ ابو بکر کے لیے آ سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو جہاں حضور وہاں ابو بکر. ابو بکر کبھی بعدی نہیں ہوا. شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیں. ایمان میں پہل کس نے کی مردوں میں؟ بولیے بولیے. ابو بکر. مال لگانے میں پہل کس نے کی؟ وہ جان قربان کرنے میں، تکلیف دینے میں پہل کس نے کی؟ ابو بکر. حضرت ام الخیر ان کی والدہ فرماتی ہیں پہلی مرتبہ جب انہوں نے بلند آواز سے خانہ کعبہ کے صحن میں قرآن پڑھا، ظالموں نے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ سر میں کنگا کرنے کے لیے کنگھی ڈالتے تو بال اکھڑ کے آ جاتے تھے. پہلے جان کو کس نے پیش کیا؟ آگے آگے. اور اس کے بعد گھر آئے مہمان کی قدر ابو بکر کتنی کرتے ہیں؟ نہیں سمجھے. ہجرت کی رات ابو بکر حضور کے پاس آئے تھے یا حضور ابو بکر کے پاس گئے؟ بولیے بولیے. گھر آیا مہمان ہوئے نا اللہ کے رسول سے. یار آپ بولتے نہیں ہیں. گھر آئے مہمان ہے یا نہیں ہے؟ تو ابو بکر نے کتنی قدر کی؟ اپنی پگڑی بھی اتاری، وہ بھی سوراخوں میں بند کر دی. قمیض بھی اتاری، وہ بھی سوراخوں میں بند کر دی. جو آخری بچا اس پر ایڑی رکھ لی. گھر آئے مہمان کی قدر ہے. اور حضور کے ساتھ مدینہ گیا ہے، واپس آج تک مکہ رہنے نہیں آیا. جس روزے سے حضور آئیں گے اسی روزے سے قیامت پہ ابو بکر آئیں گے. وہ جو حضور کے ساتھ گیا تو گیا ہے. یہ گھر آئے مہمان کی قدر. اور ظالم تو اس پہ بولے گا تم کوفیوں نے تو حضرت حسین کو گھر آنے کے لیے مہمان بنانے کے لیے خط لکھے تھے، اور ظالموں تم نے قدر کون سی کی ہے؟ نہیں، ان ظالموں نے بلایا تھا نا، حسین آئیے ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کی مدد آپ کی نصرت آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ ہمیں دین سمجھانا. حضرت حسین آئے نہیں تھے، بلائے گئے تھے. اور ظالموں ایک ابن زیاد نے تلوار دکھائی، جن ہاتھوں نے قلم پکڑ کے خط لکھے تھے حسین کو، انہی ہاتھوں میں تلواریں تم نے اٹھا لی تھی. تم نے گھر آئے مہمان کی قدر کیا کی، اور ابو بکر نے گھر آئے مہمان کی قدر کیا کی. میں نے کہا سنو، ابو بکر نے جان بھی پیش کی، مال بھی پیش کیا، اور اپنا لخت جگر بھی پیش کیا. اما عائشہ سب کچھ دیا، اور ابو بکر وہاں گئے. تو ابو بکر کے لیے تو بعدی آتا ہی نہیں. جہاں حضور وہاں ابو بکر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی، ابو بکر ساتھ. نبی پاک مکہ میں ابو بکر ساتھ. حضور مدینہ میں ابو بکر ساتھ. نبی غار میں ابو بکر ساتھ. نبی مزار میں ابو بکر ساتھ. اس کے لیے تو بعدی ہے نہیں. جہاں نبی وہاں صدیق. بلکہ اس پر ایک جملہ مزید کہوں، استاد ذی المکرم حضرت علامہ علی شرح حیدری شہید رحمہ اللہ ایک جملہ فرماتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے پیغمبر کی دو کیفیتیں ہیں، یا جلوت ہے یا خلوت. جلوت سب کے سامنے ہوتی ہے، خلوت گھر میں ہوتی ہے. تو کہتے ہیں جلوت میں صدیق، خلوت میں صدیقہ. ابو بکر کے لیے تو بعدی ہے ہی نہیں. تو جہاں حضور وہاں ابو بکر. نبی کے 27 غزوات ہیں، تو جہاں حضور ہر جنگ میں ابو بکر ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس جنگ میں ساتھ جائیں اس میں نہ جائیں. کئی صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام انہیں جنگ میں ساتھ نہیں لے گئے، کسی اور کام میں رکھ دیا. مثلا جنگ بدر حضرت عثمان کو فرمایا آپ گھر والی کی تیمارداری کریں، امیر کے حکم میں رہ گئے. لیکن بدری صحابہ کا حصہ دیا. جنگ تبوک حضرت علی المرتضیٰ کو ساتھ نہیں لے گئے، فرمایا علی آپ یہاں رہیں، میں تبوک میں جا رہا ہوں، آپ اور میں ایسے ہیں جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون. حضرت علی کا مقام ہے. لیکن ابو بکر ہر موقع پہ حضور کے ساتھ، یہ پیچھے نہیں. تو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں
کہ لکانا ابو بکر سے پہلے لو کانا بعدی آ ہی نہیں سکتا، تبھی فرمایا عمر۔ ابو بکر تو ہر جگہ حضور کے ساتھ۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ رتبہ اور مقام رکھتے ہیں کہ حضور پاک کے بعد سب سے بڑا رتبہ، لیکن جو نبوت کا مقام حضور کے بعد اگر ملتا تو وہ عمر کو ملتا کہ جوڑا بھی برقرار رہے اور بعدی والا معاملہ بھی رہے۔